السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ہناسٹ ناولس۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی قسط کی نوٹیفیکیشن موصول ہوتی رہے، اور بیل آئکن کا بٹن پریس کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جانے من، قسط نمبر 18۔ سید مزمل شاہ نے اس کی سراہی دار گردن میں موجود نفیس سے نیکلس کی ہک کو کھول دیا۔ من نے اسے جلدی سے پکڑ کر زمین پر گرنے سے بچایا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ من کی پشت اس کے شرٹ لیس سینے سے لگی ہوئی تھی، جبکہ اس کے دونوں بازو اس کی کمر کے گرد حمائل تھے۔ مزمل پلیز، اس کے دھیرے سے کہنے پر سید مزمل شاہ نے بھویں اچکا کر آئینے میں دکھتے اس کے کمزور سے وجود کو دیکھا۔ وہ آج اس کی ایک بھی سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے اپنے گرم ہونٹ اس کے کان پر رکھے ہی تھے کہ اس نے پوری قوت سے اسے جھٹک دیا۔ 4 سال پہلے اگر مجھے آپ کی اصلیت پتہ چل جاتی تو میں کبھی بھی آپ سے شادی کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اس کی گھورتی نظروں کو نظر انداز کرتی وہ جلدی جلدی چوڑیاں اتارنے لگی۔ غصے سے کھولتے سید مزمل شاہ نے اس کو کمر سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور جھٹکے سے اس کی پشت کو دیوار سے لگا دیا۔ من درد سے بلبلا اٹھی۔ اب کیا مجھے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا بھی حق حاصل نہیں، یا اس کا بھی فیصلہ آپ کریں گے؟ درد کو برداشت کرتے اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک پل وہ بالکل نرم ہوتا، لیکن اس کے اگلے ہی پل اسے ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی کہ اس کا انداز اس کے خون کو جما رہا ہے۔ آپ اپنے علاقے کے سردار ہیں تو جو چاہتے ہیں وہ کرتے پھریں گے۔ کیا ہوگا اگر میں بھی آپ کی طرح ناجائز رشتے بناتی پھروں؟ اب میں بھی ایک سردارنی ہوں، ایک سردار کی بیوی، میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ اس کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے وہ پھنکاری۔ اس کی یہ بات اس کے غصے کو ہوا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس نے غصے سے اس کی دونوں کلائی پکڑ کر اوپر اٹھا کر دیوار سے لگا دیا۔ تم صرف میری ہو من، خدا گواہ ہے میرے کردار کا۔ میں نے کبھی کسی نامحرم کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو مجھے کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ میں اپنے کردار کی سوائی کسی کو دیتا نہیں، لیکن جب بات ہمارے رشتے میں دراڑ پیدا کر رہی ہے تو میں نے دینا ضروری سمجھا۔ میرے من میں صرف میری جان من بسی ہے۔ تمہاری روح پر میری حیات کے سانچے میں پھونکی گئی ہے۔ تمہارے ملنے سے مجھے یوں لگا میری سانسیں رائگاں نہیں گئیں۔ اس سے پہلے ابہام و شبہات تھے، مگر تم نے مجھے جینے کا مقصد دیا۔ شاید میں نے کبھی زندگی میں کوئی نیکی کی ہوگی جس کے اجر کے روپ میں مجھے تمہاری شکل میں تحفہ عطا ہوا۔ دم آخر تلک زندگی کی تشکیل میں اور سانسوں کی تکمیل تک عکس من مجھے خود کے گرد محبت میں مبتلا پاؤ گی۔ وہ بوجھل آواز میں شدت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ اس کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا، لیکن من کے چہرے کے سپاٹ تاثرات دیکھ کر اس کے اندر کا غصہ ایک بار پھر اوت کر آیا۔ کیا اس کے چاہتے شدت ورفتگی لٹاتی نظریں اسے ذرا سا بھی نہیں پگھلا پا رہی تھیں؟ ایک اور بات، وہ من کا سرد پن محسوس کیے برفیلے تاثرات سجائے درشتگی سے بولا۔ مجھ سے کبھی بھی دور جانے کی کوشش کی نا تو میں وہ ایک لمحے کے لیے پھر رکا تو میں ہم دونوں کو ایک ساتھ شوٹ کر دوں گا۔ ساتھ جی نہیں سکتے تو کیا ہوا، ساتھ مر تو سکتے ہیں نا؟ دھمکی آمیز لہجے میں وہ غرایا تھا۔ تمہارا اور میرا روح کا رشتہ نہیں، تم صرف میرے جسم کی طلب ہے۔ اپنے لٹیرے دوستوں کی طرح ہو تم بھی۔ اس کی آواز دھیمی اور لہجہ ٹوٹ پوٹ کا شکار تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ اس کے الفاظ کمانچے کی طرح اس کے چہرے پر لگے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کندھے پر اٹھایا۔ غصے سے وہ بے قابو ہو رہا تھا۔ اس کے اندر چھپا درندہ پوری طرح سے بیدار ہو گیا تھا۔ مزمل اپنے پیروں کو ہلانے میں ناکامیاب من نے چیخ کر اس کی پشت پر 2-4 مکے جڑے۔ وہ اس لیے بیڈ کی طرف بڑھا اور بے دردی سے اس پر پٹخ دیا۔ میں لٹیرا ہوں نا، تو آؤ دکھاتا ہوں لٹیرے کیا کرتے ہیں۔ وہ سرد پن سے پھنکارتا ہوا جھک کر بیڈ سائڈ ٹیبل کا ڈرار کھول کر اس میں سے کچھ نکالنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس نے اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر ہیڈ بورڈ سے باندھ دیے۔ اس نے حیرانی اور پریشانی سے اپنے بندھے ہاتھوں کو دیکھا۔
اس کا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے سے شفقت اور درندگی صاف جھلک رہی تھی۔ آج اس کے اندر سرداروں کی حاکمیت جمانے والا خون کھول اٹھا تھا۔ اب تو تم اس لٹیرے کے رحم و کرم پر ہو جانے من، جنونیت بھرے انداز میں معنی خیزی سے کہتا وہ اس کے اوپر جھکا اور اس کے سرخ رخسار پر اپنے دہکتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ من کو اپنا گال جھلستا ہوا محسوس ہونے لگا، ایسے جیسے کسی نے انگارہ رکھ دیا ہو۔ اس نے بے بسی سے آنکھیں میچ لیں، آنسو آنکھوں سے ڈھلک کر تیزی سے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ سید مزمل شاہ کے ہونٹ اب اس کے رخسار سے پھسل کر جبڑے پر پہنچ گئے تھے، جبکہ ایک بازو اس کی گردن کے نیچے تھا، جبکہ دوسرا اس کی کمر پر۔ وہ اس کی قید میں سسک اٹھی، اس کی گردن میں منہ گھسائے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے اسے اپنی بیئرڈ پر اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکل کر بہتا گرم سیال محسوس ہوا تو اس نے حیرت سے سوچا، کیا وہ رو رہی ہے؟ اور سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جو آنکھیں مضبوطی سے بند کیے رو رہی تھی۔ اس کی گلاب پنکھڑیوں جیسے لب تھر تھرا رہے تھے۔ وہ یکٹک اسے دیکھتا رہا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ اس کی سرگوشی کو نظر انداز کر اس نے اپنے ہونٹ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ اس کے آنسو اس کا دل بخوبی جانتے تھے کہ وہ صرف اس کی ہے، اس پر صرف اس کا حق ہے، لیکن وہ اس کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے اپنے رشتے کی خوبصورتی کا احساس دلانا چاہتا تھا کہ ایک نئے احساس سے روشناس کرا کر اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا چاہتا تھا۔ سید مزمل شاہ، تمہارا طریقہ غلط ہے۔ اس کے ضمیر کی آواز نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ من کے الزام لگانے پر وہ آج پہلی بار اپنا ضبط کھو چکا تھا اور اپنی شخصیت کے برعکس جا کر اپنے حقوق کی تکمیل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کے آنسوؤں نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آنے لگا۔ میں تمہارے گندے ارادوں کی بھینٹ نہیں چڑھوں گی کبھی بھی۔ 4 شادیوں کا حق حاصل ہے نا تمہیں، تو کرو جس سے مرضی شادی اور کرو اس سے حقوق پورے۔ خدارا مجھے بخش دو۔ اس بار وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر اس کی نم آلود آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا۔ من! غصے سے ایک مکہ بیڈ پر اتنی زور سے مارا کہ بیڈ لرز اٹھا۔ اس کی بات پر سید مزمل شاہ کو اپنی ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے جھٹکے سے اٹھ کر اس کے ہاتھ کھولے اور بیڈ سے اتر گیا۔ من نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ اسے پتہ تھا وہ غصے میں ہے اور اس کا انداز اس کے غصے کو صاف ظاہر کر رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا۔ اس نے گہری سانس لے کر اپنی تیز چلتی سانسوں کو ہموار کیا اور ڈرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا؟ میری قربت سے تمہیں گھن آتی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تمہاری یہ خواہش بھی سر آنکھوں پر۔ اب میں تمہیں دوسری شادی کر کے دکھاؤں گا، بشرطیہ کہ تم اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے میری سیج تک لاؤ گی۔ وہ درشت آواز میں غراتے ہوئے اسے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر تنفن کرتا کمرے سے ملحقہ ٹیرس میں نکل گیا۔ من نے اپنے آنسو صاف کیے اور بالوں پر ہاتھ پھیرتی وہ بیڈ سے اتر گئی اور صوفے پر سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور آئینے میں خود کا جائزہ لینے لگی۔ آنسوؤں کی وجہ سے کاجل بری طرح پھیل گئے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیشو اٹھا کر اس نے اپنی آنکھوں اور چہرے کو صاف کیا اور باقی بچی جولری اتارنے لگی۔ بالوں کو کنگھی کر کے جوڑے کی شکل میں باندھا اور اٹھ کر وارڈروب کی طرف آ گئی۔ اس میں سے ایک آرام دہ سوٹ نکالا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی اور دوپٹے کو اچھے سے اوڑھ کر بیڈ پر سے ایک تکیہ اور چادر اٹھائی اور صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے حیرت سے اٹھتے ہوئے دھوئے کو دیکھا جو ٹیرس سے آ رہا تھا۔ شاید وہ اسموکنگ کر رہا تھا۔ مجھے منظور ہے، اس کی طرف دیکھ کر اس نے دھیرے سے کہا۔ سید مزمل شاہ نے اس کی آواز پر گردن ترچھی کیے اس کی جانب دیکھا۔ اپنی طرح شیدہ مونچھوں تلے ان آبی لبوں میں دبی ہوئی سگریٹ سے ایک گہرا کش لے کر کچھ سیکنڈ کے لیے اپنی بھوری آنکھوں کو سکیڑ کر اسے دیکھا، پھر بے تاثر پن سے نظریں پھیر لیں۔ من اس کے انداز سے سمجھ گئی کہ وہ اسے سن چکا ہے۔ وہ تعصب سے سر دائیں بائیں ہلا کر صوفے کی طرف بڑھی اور لیٹ کر چادر سے پورے وجود کو چھپا لیا۔ ایک لمبی سانس من کے لب سے آزاد ہوئی۔ وہ اس کا شوہر تھا۔ کیا وہ اس کو کسی دوسری عورت کے ساتھ کبھی بانٹ پانے کا حوصلہ رکھتی ہے؟
لیٹتے ہی اس کے دماغ میں سوالات کی بوچھاڑ ہو چکی تھی۔ وہ ان سے جوجھتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی۔ وہ جو کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، دروازے پر دستک کی آواز پر وہ جلدی سے اس کی طرف مڑی اور اپنا دوپٹہ درست کرنے لگی۔ اس گھر میں کون آیا تھا؟ اس نے سوچا، پھر آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ آ جائیں، اس کے کہتے ہی آصف خان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ڈارک براؤن کلر کی شلوار قمیض اس کی سرخی مائل رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ سنبل بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں یہیں رات کے ہاسپٹل میں لایا گیا ہے اور میں سید غزان شاہ کو یہی اطلاع دینے آیا ہوں۔ ان کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا ہوا انہیں؟ لاکھ اختلافات سہی، مگر سنبل بیگم کی بیماری کا سن کر صفا نے متفکر انداز میں پوچھا۔ مائنر ہارٹ اٹیک آیا ہے، اب ٹھیک ہیں، لیکن سائیں کو بتانے کے لیے کہا ہے حاکم سائیں نے۔ اس نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا۔ اور میں تم سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں، میری غفلت کی وجہ سے تمہیں اتنا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ اگر میں وقت پر وہاں پہنچ جاتا تو نہ تمہیں زخم ملتے اور نہ ہی واحد کو کچھ ہوتا۔ اس کے لیے آئی ایم سوری۔ وہ ندامت سے سر جھکائے بولا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ نہیں، ایسا نہ کہیں، آپ کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی اور نہ ہی واحد کو، بلکہ آپ نے ہمیشہ میری حمایت کی، مدد کی۔ بھروسہ کریں، اس دن جو بھی ہوا وہ شاید کاتب تقدیر نے لکھا تھا۔ آپ کی کوئی غلطی نہیں، خود کو ذمہ دار مت ٹھہرائیں۔ اس نے مسکرا کر اس کے احساس ندامت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ جواب میں بھی وہ مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ کا اس پر ایسا کوئی اثر نہیں ہوا تھا جیسا اثر سید غزان شاہ کے مسکرانے یا اس کے نظر بھر کر دیکھنے پر ہوتا تھا۔ ایسا لگتا ہے جیسے پورے جسم میں شرارے دوڑ گئے ہوں۔ ایک عجب سا مسرور کن احساس، اور یہ احساس اسے جرم میں کیے دے رہا تھا۔ کیا وہ سید غزان شاہ کو پسند کرنے لگی تھی؟ اس بات سے وہ ابھی بالکل انجان تھی۔ باہر باغ ہے، کتنا پیارا ہے نا؟ صفا ابھی تک گھر کے اندر ہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر باہر کئی ایکڑ کے بنے ہوئے باغ کی جانب اٹھی، اس نے حیرت و استعجاب کی کیفیت میں مبتلا عازب سے پوچھا، چلو میں تمہیں باغ کی سیر کراتا ہوں، فریش فیل کرو گی؟ عازب کے دعوت دینے پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے انداز میں ایک قسم کی ہچکچاہٹ تھی۔ اگر سید غزان شاہ نے اسے عازب کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ کیا کرے گا؟ اسے اس شخص کا اتنا خوف کیوں تھا؟ کیوں ہر وقت وہ اسے اپنے سر پر سوار کیے رکھتی تھی؟ وہ کوئی غلط کام تو کرنے نہیں جا رہی تھی کہ اتنا سوچتی؟ ہاں، میں جانا تو چاہتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ دوپٹہ اچھے سے لپیٹتے ہوئے وہ کشمکش میں مبتلا زیر لب بڑبڑائی۔ آپ کو غزان نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا ہے؟ اسے صفا کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی تو ہچکچا کر یہی سوال کر دیا۔ اس کے سوال پر وہ دھیمے سے مسکرا دی، لیکن اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ اس کے سوال کا جواب دیے بنا وہ آگے بڑھ گئی۔ آصف خان کو اپنے سوال پر غصہ آیا۔ ایک وقت تھا جب ہم بہت اچھے دوست ہوا کرتے تھے، ہمارے بیچ کوئی دیوار نہیں تھی، پھر اچانک ہی حالات بدل گئے۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا، گزرے سالوں کا۔ صفا اس کی بات کے بعد کچھ نہ بولی۔ وہ اس کے ساتھ راہداری کے اس حصے میں پہنچی جہاں وہ دونوں پہلی بار ملے تھے۔ اسے عازب کی ساری پرانی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر کی طرف لے آیا، جہاں طرح طرح کے پودے کیاریوں میں لگے ہوئے مختلف خوبصورت رنگوں والے پھول دلکش نظارہ پیش کر رہے تھے۔ وہ مبہوت سی رہ گئی۔ اتنے حسین پھولوں کو دیکھ وہ ان کی محصور کن مہک کو محسوس کیے لمبی سانس لے کر ان پھولوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتی اس خوبصورت باغ میں تھی، دنیا جہاں کے خوبصورت پھول اور موسمی پھلوں کے پیڑ قطار در قطار لگے ہوئے تھے۔ واؤ، کتنا خوبصورت ہے سب کچھ! چہرے پر خوشی کی چمک لیے وہ اس کی طرف مڑی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ تمہیں یہاں آ کر خوشی ملی۔ چہرے پر مسکراہٹ سجائے وہ جھکا اور ایک خوبصورت سا پھول توڑ کر اس کے سامنے کیا تو صفا نے ہچکچاتے ہوئے وہ پھول اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ ہر اس خوشی کے لیے شکریہ جو آپ کی وجہ سے ہمیشہ مجھے ملی ہے۔ صفا کی بھوری آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ بیگم صاحبہ، وہ صاحب ناشتے کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ وہ عازب کے ساتھ باغ میں گھوم پھر کر اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔
کہ ملازمہ نے آ کر آصف خان کی موجودگی میں نظریں جھکائے کافی مہذب انداز میں اس کا پیغام صفا تک پہنچایا۔ آپ کون؟ صفا نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں اسی گھر میں کام کرتی ہوں، کل اس لیے نہیں آئی تھی۔ جی میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے مؤدب انداز میں جواب دیا۔ اتنی دیر بھوکے رہنا ٹھیک نہیں، بچوں کو بھی شاید بھوک لگی ہو، اب ہمیں واپس اندر چلنا چاہیے۔ آصف خان نے اس کی سوچوں میں مداخلت کی۔ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ان ہزار باتوں کو بھولنے کی کوشش کی جو اس کے دماغ میں کلبلا رہی تھیں۔ کیا ہم اس طرف سے جا سکتے ہیں؟ میں نے ابھی تک پوری حویلی نہیں دیکھی۔ امید بھری نظروں سے اس نے آصف خان کی طرف دیکھا۔ ضرور، کیوں نہیں؟ آصف خان کو اس کی اندرونی حالت کو سمجھتا ہوا مسکرا کر بولا اور دوسرے راستے سے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ وہ کیا ہے؟ اس نے بہتے ہوئے جھرنے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تو وہ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ ایک مصنوعی جھرنا ہے، غزان شاہ کو پسند ہے، اس نے ہی بنوایا ہے، اس نے کافی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ اف، کتنا دلکش منظر ہے، بالکل حقیقی لگ رہا ہے، وہ خوشی سے اٹھلا کر بولی۔ جھرنے سے پاس سے ہو کر چلتے ہیں نا؟ صفا نے فرمائشی انداز میں کہا۔ معاف کیجیے گا، مجھے لگتا ہے دیر ہو جانے پر شاید غزان شاہ آپ پر ناراض ہوں گے، آصف خان نے اسے شرارتی انداز میں باور کروایا۔ اچانک ہی سے گولی چلنے کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ اس نے سہم کر چونکتے ہوئے اس کی ٹھاک کی آواز پر کان پر ہاتھ رکھ لیے اور جہاں سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی اس جانب حیرت انگیز نظروں سے دیکھا۔ سید غزان شاہ ہاتھ میں گن لیے ٹارگٹ پر نشانہ سادے کھڑا تھا۔ صفا کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہرائے تھے۔ اس کا یہ بلٹ بھی پرفیکٹ ٹارگٹ پر لگا تھا۔ ایک خوبصورت سی فاتحانہ مسکراہٹ نے سید غزان شاہ کے پسینے سے شرابور چہرے کا احاطہ کیا۔ صفا دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ اس سے حسین مسکراہٹ دنیا میں کسی کی نہیں۔ اس سے پہلے صفا آصف سے تھوڑا دور ہوتی، سید غزان شاہ نے نظریں اٹھا کر صفا کی جانب دیکھا جو آصف خان کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے ایک ہاتھ میں پھول تھا۔ اس کے مسکراتے ہوئے لب سمٹ گئے اور چٹانوں کی سی سختی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ صفا نے لمحوں میں اس کی مسکراہٹ کو غصے میں بدلتے دیکھا۔ خوف کی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔ نہ جانے اب وہ کیا کرے۔ اسے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا ہوا اپنی جانب آتا دیکھ وہ اتنا زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ اس کے قریب آ کر اس کی کلائی کو پکڑ کر اتنی بے دردی سے اوپر اٹھایا کہ وہ درد سے کراہ اٹھی، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، اس پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ صرف سید غزان شاہ کی ملکیت ہے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مسز سید غزان شاہ؟ اور وہ بھی ہاتھ میں پھول لیے؟ یا اللہ بچا لینا مجھے، صفا نے دل میں خودی سے مخاطب ہوئے کہا اور سید غزان شاہ کے بے تاثر چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا دل اس کے سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اب وہ اس پر آصف خان کے سامنے چیخے گا، غصہ کرے گا، اسے شاید تکلیف دے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا، بلکہ اس کی سوچوں کے برعکس اس نے اپنی گرفت سے اسے آزاد کر دیا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کی طرف حیرانگی سے دیکھا۔ وہ میں باغ کی سیر کر رہی تھی، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں سر جھکا کر دھیمے سے کہا۔ کیا وہ اسے سن رہا تھا؟ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اسے سن رہا تھا۔ اسے اس وقت کسی بھی بات کا یقین نہیں تھا۔ تبھی وہ ملازمہ گن ہولڈر لے کر وہاں آئی، اس کے ہاتھ سے گن ہولڈر لے کر اس میں ڈال دیا۔ صفا اس کی حرکت کو بغور دیکھ رہی تھی۔ امید ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہارا خیال رکھا ہوگا، سرد لہجے میں وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ جی سائیں، حفاظت تو میں ہمیشہ سے کرتا آیا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا، چاہے سامنے دشمن کوئی بھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے آصف خان پر اسرار سا مسکرا کر بولا۔ تمہارا یہاں آنے کا مقصد؟ اس نے سپاٹ انداز میں پوچھا۔ سائیں وہ بڑی بیگم صاحبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ ہسپتال میں داخل ہیں۔ سائیں حاکم شاہ صاحب نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ کیا ہوا اماں سائیں کو؟ اس نے پریشان کن نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جی مائنر ہارٹ اٹیک تھا، لیکن اب ٹھیک ہیں، وہ حویلی کے لیے نکل چکے ہیں، آپ سے کہا ہے کہ شام تک حویلی واپس آ جائیں۔ آپ کی اماں سائیں کا پیغام ہے۔
اس نے تفصیلی طور پر بتایا۔ ٹھیک ہے، وہ سرد پن سے گویا ہوا۔ کیا تم نے بچوں کو کھانا کھلایا؟ اس کے پوچھنے پر صفا نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ نہیں، میں وہ بس جا رہی تھی اندر بچوں کے پاس۔ تم چلو کچن میں، آج ہم مل کر ناشتہ بنائیں گے۔ تم ملازمہ کے ساتھ جاؤ وہاں، میں تیار ہو کر آتا ہوں اور اماں سائی کو کال کر کے آتا ہوں۔ وہ نرمی سے بولا، جبکہ وہ حیران سی اس کے پل پل بدلتے روپ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کیا اسے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، کیوں وہ ایسا کر رہا ہے، لیکن زبان بولنے سے انکاری تھی۔ وہ اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ اس کے جاتے ہی ایک لمبی سی سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ خود کو ہلکا پھلکا کرنے لگی۔ اب میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اس کی بات پر صفا نے اس بات میں سر ہلایا تو آصف خان واپس باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سنبل بیگم گھر آ چکی تھیں۔ اب وہ پہلے سے بہتر تھیں۔ آج انائزہ کی دوست کی مہندی تھی۔ اس کے اصرار پر انائزہ نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کو تیار ہو گئی، کیونکہ سنبل بیگم نے اسے اجازت دے دی تھی۔ وہ پریشان سی ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سنبل بیگم سے اس کی خود کے لیے پریشانی دیکھی نہ گئی تو انہوں نے اسے خود کہا کہ اب وہ ٹھیک ہیں اور وہ اپنی سہیلی کی مہندی پر چلی جائے۔ انائزہ تیار ہو گئی تھی۔ آج اس نے سبز رنگ کی شارٹ شرٹ کے ساتھ زرد رنگ کی کیپری پہنی اور ہاتھ میں پکڑے دوپٹے کو گھماتی لائٹ پنک کلر کے نیچرل میک اپ میں وہ حسین تو پہلے بھی تھی، لیکن اس تیاری نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا۔ مہندی شروع ہو چکی ہوگی، وہ سوچتے ہوئے تیز رفتار سے باہر نکلی ہی تھی کہ اچانک زوردار تصادم کی وجہ سے کسی سے ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گر جاتی، کسی کی آہنی باہوں نے اس کی کمر کے گرد حصار کھینچ لیا۔ انائزہ کا ریشمی آنچل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لہرایا اور دونوں کے چہرے اس ریشمی آنچل میں چھپ گئے۔ گرنے کے ڈر سے انائزہ نے ابھی تک آنکھیں میچ رکھی تھیں۔ اسے لگا کہ شدید قسم کا زلزلہ آ کر گزر گیا ہو۔ اس نے گہرے سانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے آنکھیں واہ کیں۔ آصف خان ٹکٹکی باندھے اسے گھور رہا تھا، جیسے اسے کچا نگل جائے گا۔ وہ اسے مقابل دیکھ کر جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور دونوں پر پڑا ریشمی آنچل زمیں بوس ہو گیا۔ اندھے ہو کیا؟ آنکھوں کا استعمال نہیں کرنا تو نکلوا دو انہیں۔ وہ الٹے قدم لیتے ہوئے نفرت سے پھنکاری۔ آصف خان کی آنکھوں میں شعلوں کی سی لپک تھی۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا تھا۔ وہ الٹے قدم لیے پیچھے کھسک رہی تھی۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی کیس؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ تہہ دل سے مشکور ہوں ان ریڈرز کی، ان فرینڈز کی جو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے نوازتے ہیں اور مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں تاکہ میں نیکسٹ کس جلدی دے سکوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ میرا گھر جو ہے نا وہ روڈ کی بہت نزدیک ہے، تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ شور نہ آئے، لیکن ٹریفک کی وجہ سے پیچھے سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں، تو اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں۔ اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ کس کے ساتھ۔ اب کی ادنا سی رائٹر ہناست۔ اللہ حافظ۔